والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی تراویح میں زیادہ تر حصہ اس مضمون کا تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے کیا کیا انعام و اکرام ہوئے، کتنی فضیلتوں سے ان کو نوازا، کتنی سہولتیں ان کے لیے فراہم کی، کتنے نبیوں اور رسولوں کو ان کے درمیان بھیجا، لیکن انہوں نے نمک حرامی کی حد کر دی۔ ساتھ میں اللہ رب العزت نے اپنے علم غیب اور علم صدور اور اپنی قدرت کاملہ اور بندوں پر اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ بات بتلائی ہے، لہو ملک السماوات والارض، یہ زمین، یہ آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب اللہ رب العزت کا ہے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، اور حکم اس میں اسی کا چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا۔ یہ بیانات سورہ مائدہ کے ہیں۔ سورہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان۔ اس سورت کے آخر میں ان آیات کا بیان ہوا ہے جس میں مائدہ کا تذکرہ ہے اور جس کی بنیاد پر اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ حواری ان لوگوں کو کہتے ہیں جو نبی کے جانثار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں صحابی کا لقب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو صحابی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دین پہنچانے میں اور دین کی خاطر پریشانیاں برداشت کرنے میں حصہ لیا، ان کو حواری کہا گیا، جس میں 12 بہت مشہور تھے۔ حواریوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں قرآن شریف میں ذکر کی ہے، اور اوپر جو بیان ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ رب العزت نے انعام و اکرام کیے اور بڑے بڑے معجزات دیے، ان تمام کا بیان کیا گیا۔ إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كشفت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ حضرت عیسیٰ پر اللہ رب العزت اپنے احسانات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اے عیسیٰ،
اس وقت کو تو یاد کرو جب میں نے اپنے انعام و اکرام کی بارش کر دی تمہارے اوپر، تمہاری والدہ پر، اور تمہاری مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ بچپن میں ماں کی گود میں تم نے کلام کیا، اور ادھیڑ عمر میں بھی تم کلام کرتے تھے۔ تمہیں کتاب دی، حکمت دی، توریت دی، انجیل دی۔ تم مٹی کے پرندے بناتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو مٹی کے تمہارے بنائے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ماں کے پیٹ سے جو اندھے پیدا ہوئے تھے اور جو برس کے مریض تھے، تم ہاتھ پھیرا دیتے تھے، تم اچھے ہو جاتے تھے میرے حکم سے۔ تم مردوں کو اٹھاتے تھے اور میرے حکم سے ان کو زندہ کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب بنی اسرائیل نے تمہارے خلاف بڑی سازشیں کی اور تمہیں مارنا چاہا، تو میں نے کیسے بچایا تم کو۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر بنی اسرائیل کے اکثر لوگ تمہیں بجائے اس سے کہ نبی مانے، تمہیں جادوگر کہنے لگے۔ ان ھذا الا سحر مبین۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب میں نے حواریوں کے لیے یہ وحی کی کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہم تیرے فرما بردار ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا رب ہمارے اوپر کوئی دسترخوان نازل کر سکتا ہے آسمان سے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ مومن ہو کے اس طرح کی باتیں کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ کہنے لگے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آسمان سے نازل ہونے والے دسترخوان سے کھانے کھائیں، ہمارا دل مطمئن ہو اور ہم دل سے یقین کریں ان قد صدقتنا، کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا تھا وہ سب سچ تھا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو اللہ عزت سے درخواست کی، اللہ میری قوم کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے ان کے لیے ایک خوان آئے، ایک دسترخوان آئے جس پہ انواع و اقسام کی نعمتیں چنی ہوئی ہوں، کھانے پینے کے طرح طرح کے اقسام ہوں۔ آسمان سے آئے، فرشتے لے کر آئیں اور ان کے سامنے زمین پہ رکھیں، اور پھر یہ سارے لوگ بیٹھ کر اس کا مزہ اڑائیں۔ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، اور یہ چیز ہمارے لیے ایک جشن کی چیز بن جائے، وَآیَةً مِنْکَ، اور تیری طرف سے ایک مزید نشانی، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے اللہ ہمیں بہترین رزق عطا فرما دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا انی منزلھا، کوئی بات نہیں، میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں آسمان سے تمہارے لیے دسترخوان بھیجوں، یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ ایک بات یاد رکھو، دسترخوان آئے گا، نعمتوں کے ساتھ آئے گا، انواع اقسام کے کھانے لگے ہوں گے، چنے ہوں گے اس پر، تم لوگ اس کو کھاؤ گے، یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ دسترخوان آنے کے بعد اور تم لوگوں کے کھانے کے بعد پھر اگر تم میں سے کسی نے بھی نافرمانی کی، جنتی کھانے کے بعد بھی نافرمانی کرو گے
تو ایسا عذاب دوں گا تمہیں، ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ عذابا، میں نے ساری دنیا میں کبھی کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہو۔ اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے کہہ رہا ہے یہ تو دنیا کی بات ہوئی، آخرت میں پہنچو۔ اللہ رب العزت دل کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، ساری مخلوق کھڑی ہوگی انتظار میں حساب کتاب کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہوگی۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا، اللہ کو تو سب کچھ معلوم، لیکن پوچھے گا حضرت عیسیٰ سے، کیا پوچھے گا؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ہم نے تمہیں نبی بنایا، رسول بنایا، اپنی وحی نازل کی، انجیل تمہیں دی، بہت سارے معجزات سے نوازا، کیا تم نے اپنے ماننے والوں سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود بنا لیں، ان کو سجدے کیا کریں، ان کی عبادت کریں؟ یہ بھی تم نے کہا تھا اپنے ماننے والوں سے؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اللہ اے پروردگار، جو بات میرے لیے کہنا جائز نہیں تھی وہ بھلا میں کیسے کہہ سکتا؟ ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اے اللہ اگر ایسی بات میں نے کبھی بھی کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، تو جانتا ہے۔ ایسی بات میں نے کبھی نہیں کہی، ان کو جب دعوت دی تو تیری عبادت کی طرف بلایا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے معلوم ہوتی، تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو علام الغیوب ہے، تمام غیبوں کا علم رکھتا ہے، میں نہیں رکھتا۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به، میں نے تو وہی کہا تھا جو کچھ تم نے مجھے حکم دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے میرے ماننے والوں اللہ کی عبادت کرو، میرا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، ہم اور تم سب اس کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ میں نے تو ان سے یہ کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب میں ان کے درمیان تھا تب تک کی تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، لیکن جب تو نے مجھے اپنی طرف بلا لیا تو اس کے بعد تو مجھے کچھ پتا نہیں، اللہ تو ہی جانتا ہے۔ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر ایک چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ ایک بات غور کرنے کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں پیشی ہے ان کی، اللہ رب العزت نے ایک فرد جرم ان کے سامنے پیش کی ہے، تمہارے ماننے والے تمہیں اور تمہاری ماں کو پوچھتے تھے، حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے، ان کی دعائی دیتے تھے، یہ بات تم نے کہی تھی ان سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا، بڑا جرم ہے نا، بہت بڑا جرم ہے۔ اور کس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے، نبی ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے، دربار اللہ رب العزت کا ہے، یا جھوٹ بولنے کا امکان نہیں ہے۔ آج کل ہمارے بہت سارے بھائی یہ سوچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اولیاء کرام کا کیا ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، وہ جو چاہے کہہ دیں، اللہ رب العزت خوش ہے ساری باتوں سے۔ اگر وہ زندگی بھر
اس کے عشق میں یوں ہی مست رہے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، کچھ بھی نہ کرے، پھر بھی اللہ رب العزت ان سے کچھ پوچھنے والا نہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جبکہ بہت کچھ اصلاح ہو گئی ہے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو لوگوں کو اپنا مرید بناتے پھرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ایک وقت کی بھی، جن سے کہا جاتا ہے کہ حضرت آپ نماز نہیں پڑھتے، تو کہتے ہیں ہاں تم لوگ نماز ضرور پڑھا کرو، نماز بہت ضروری چیز ہے، اسلام میں نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں حضرت یہی بات تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ہم تم سے کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھا کرو، اتنا کافی ہے، باقی اور معاملے میں مت داخل ہو جاؤ۔ تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے قرآن میں؟ قرآن میں کہا ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہم تو عشق الہی کے نشے میں ہیں، تو ہمارے اوپر نماز ہے ہی کیا؟ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو قریب جانا بھی منع ہے۔ اور تم لوگ چونکہ عشق الہی کے نشے میں نہیں ہو جاتا، تمہیں نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگے قرآن کا سہارا لے کر بے نمازی بنے پھر رہے ہیں، اور ٹھیکے داری ایسی کہ قیامت میں جس کو بھی کوئی پریشانی آئے ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جائے، ہم سب کو لے کر اپنے مریدوں کو جنت میں جائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ سالانہ ہمارا نذرانہ دیتا رہے۔ اور نماز کے نام پر شیطان نے انہیں یوں بہکا رکھا ہے کہ نماز تمہارے اوپر ہے کیا؟ تم تو عشق الہی کے نشے میں ہو، اور جو نشے میں ہو اس پر نماز نہیں ہے، اللہ نے کہا دور رہے نماز سے۔ ایک طرف یہ ہے، اور ایک طرف اللہ رب العزت اپنے نبی محترم کو پیش کرتا ہے قرآن شریف میں، آخری نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، جب تک حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں موت نہ آئے۔ موت کے آنے تک جو سارے رسولوں کا سردار، سارے نبیوں کا سردار، ساری انسانیت سے افضل، صاحب قرآن، ساقی کوثر و شافع محشر، سید المرسلین والاولین والآخرین، ایسی ذات کو اللہ حکم دیتا ہے کہ موت تک نماز پڑھنی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین کرام نے اپنی حدیثوں میں اور سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں اور مورخین نے تاریخ میں یہ لکھا کہ آخری وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گزرا کہ اتنی کمزوری تھی کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، پھر بھی نماز کی محبت ایسی غالب ہوئی، ایک طرف تو حکم دیا مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو امامت کرے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بہت لمبا واقعہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے، اور پھر آپ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے اور مسجد نبی میں نماز کے لیے نکلے۔
نماز پڑھتے ہوئے بعض صحابہ کرام کو جو کنکھیوں سے آپ کا دیدار ہوا، قریب تھا کہ لوگ نماز میں ایسی ہلچل کر بیٹھے کہ نماز خراب ہو جائے۔ رسول اکرم نے اشارہ کیا سب لوگ اپنی جگہ پر رہیں، اور آپ جا کر حضرت ابوبکر صدیق کے برابر میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول اکرم کی اقتداء کر رہے تھے، اور حضرت صدیق کی اقتداء سارے صحابہ کرام کر رہے تھے۔ اتنی کمزوری کہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، قدم نہیں بڑھا سکتے، تو اپنے چچا اور اپنے داماد ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور پیر گھسٹ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ لوگ، یہ پیشہ ور جنہوں نے بیت کو ایک کاروبار بنایا ہے، بیت کرتے پھرتے ہیں لوگوں کو، یہ کاروبار ہے لوگوں کو، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ اقبال نے کہا یہ مہاجن ہی کر رہے ہیں، یہ دین کے علمبردار نہیں ہیں، یہ مہاجن ہیں، ان سے بچو۔ تو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ پھنسا ہوا اللہ کے دربار میں، اور اللہ رب العزت نے کہا تمہارے بعد تمہارے ماننے والوں نے تمہاری عبادت کی، تمہاری ماں کی عبادت کی، تم نے کہا ایسا کرنے کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اظہار کرے، اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو یہ تیرے علم میں ہوتا، میں نے نہیں کہا، ان ظالموں نے خود ہی ایسا کیا۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، اور جب تم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں۔ نبی کی خیر خواہی کا اندازہ لگا، یہ سارے وہ ہیں جو رسول کو اللہ کے دربار میں پریشان کرنے کے اور ٹھائے کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ کی عبادت نہ کی ہوتی تو حضرت عیسیٰ سے یہ سوالات کیوں ہوتے، اور اللہ کے دربار میں یہ سب بات پرس کیوں ہوتی، کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ان کی وجہ سے۔ اور نبی کی زبان کھل رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تم انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے، معاف کر دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے، اور کر سکتا ہے، کسی کا دباؤ نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ قال اللہ هذا يدفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ آج کا وہ دن ہے کہ سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نجات سے ہمکنار کرے گا، اور جب ظالم جھوٹ بولیں گے یہاں پر آنے کے بعد بھی تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ هذا يوم يدفع الصادقين صدقهم، ان سچوں کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے قریب نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، محلوں میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کی رسوائی سے بچائے، پروردگار توحید پر قائم رکھے، اپنی عبادت کرنے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔
اور توفیق دے کہ ہم توحید پر قائم رہیں اور شرک سے بچ کر رہیں، انبیاء کرام کا حقیقی معنی میں احترام کریں اور ان کی تعلیمات پر چلیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔